السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین، سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، نوجوان دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے سینوں میں ایک گوشت کی ایسی چیز بنائی ہے جسے ہم دل کہتے ہیں۔ انسان کے جسم میں دل کی دھڑکن ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی کو باقی رکھتا ہے۔ دماغ پورے جسم کو حرکت میں لاتا ہے، نظام میں برقرار رکھتا ہے۔ پورا جسم دماغ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی رگ میں اگر فرق آ جائے تو جسم کے اعضاء متاثر ہوتے ہیں، کسی سے فالج ہوتا ہے، کسی سے انسان کوما میں جاتا ہے۔ دماغ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اوپر رکھا جسم کی ترتیب میں، تو وہ بادشاہ کی حیثیت سے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ جسم کی جتنی حرکت ہے، انسان کی زبان چلتی ہے، اس کی آنکھیں کام کرتی ہیں، اس کے کان، اس کی ناک وغیرہ کام میں آتے ہیں، سب کا تعلق دماغ کی رگوں سے ہے۔ لیکن دل ایک ایسی چیز ہے کہ دماغ اگر کسی موقع پر کوما میں چلا جائے، مر بھی جائے، انسان باقی رہتا ہے، اس کی سانسیں چلتی ہیں، اس کا جسم بہرحال باقی رہتا ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کا دل مر جائے تو پورا ہی مر جاتا ہے۔ اب صرف دماغ کچھ کام نہیں کرتا۔ ایک مثال ہے اصل میں بات سمجھانے کے لیے کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دل کی مثال ذکر فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا تھا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، کہ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ مضغہ کہتے ہیں عربی میں گوشت کے لوتھڑے کو، ٹکڑے کو۔ اس میں ہڈی نہیں ہے، پورے کا پورا ایک گوشت ہے۔ ایک گوشت کا ٹکڑا تمہارے جسموں میں موجود ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ گوشت کا ٹکڑا اگر صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ،
وہ گوشت کا ٹکڑا اگر فساد کا، بگاڑ کا شکار ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، دونوں اعتبار سے، جسمانی صحت کے اعتبار سے بھی دل کے اندر اگر بیماریاں پیدا ہو جائیں پورا جسم متاثر ہوتا ہے، روحانی اعتبار سے بھی اگر دل کے اندر خرابیاں آ جائیں، بد اخلاقیاں بھر جائیں، حسد ہے، بغض ہے، تکبر ہے اور ان جیسی بہت ساری بیماریاں، تو دل اگر فساد کا شکار ہو جائے، اذا فسدت، جب وہ دل اور گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جائے، فسد الجسد کلہ، تو اس کا پورا جسم ہی خرابی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں اس کی وضاحت فرمائی، الا وہی القلب، وہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے وہ دل ہے، وہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے وہ دل ہے۔ میں اس مثال سے یہ عنوان بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کے سینے میں ایک دل رکھا ہے، اس دل میں اللہ رب العزت نے بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں۔ اگر انسان خوبیوں کو بسائے آباد رکھے تو خرابیاں خود بخود دور ہوں گی، اگر انسان خوبیوں کا استعمال نہ کرے تو خرابیاں جمنا شروع ہو جائیں گی۔ ہم کسی چیز کو اپنے پاس استعمال کے لیے رکھتے ہیں اور اسے رکھ کر چھوڑ دیتے ہیں، استعمال نہیں کرتے، تو پھر وہ چیز خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ استعمال کرتے رہتے ہیں تو پھر وہ اچھی رہتی ہے۔ ڈینٹسٹ کا اور دانتوں کے ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ انسان جس طرف سے زیادہ کھانے کا عادی ہوتا ہے ادھر کے دانت اچھے رہتے ہیں، استعمال ہوتے رہتے ہیں، اور جدھر سے کھانا چھوڑ دیتا ہے، چبانا چھوڑ دیتا ہے، تو وہ دانت خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دنیاوی بھی بہت ساری چیزیں بھی ایسی ہی ہیں، آپ ان کو استعمال میں لاتے رہیں گے تو وہ چیزیں اچھی رہیں گی، ان کو رکھ کر چھوڑ دیں گے تو وہ خراب ہو جائیں گے۔ اللہ نے اس دل کے اندر بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں، ان خوبیوں کا استعمال کیا جائے تو دل محفوظ رہتا ہے، برائیاں اس کے اندر نہیں آتی۔ اگر اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، جیسے جھاڑیوں کو، درختوں کو، گھر کے گارڈن کو اگر ہم بے توجہی کے ساتھ چھوڑ دیں تو ایسی ویسی گھاس پھوس کی، کانٹوں کی چیزیں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں، نقصان دینے والے بیل بوٹے اس میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح اس کی نگرانی اور اس کی دیکھ بھال کی جائے، باغبانی کا خیال رکھا جائے تو وہ محفوظ رہتا ہے، ایسے ہی دل کا بھی معاملہ ہے کہ اس کی نگرانی دیکھ بھال کی جائے تو وہ محفوظ رہتا ہے، ورنہ اسے چھوڑ دیا جائے تو بری چیزیں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ اور دل جب ایک مرتبہ بگڑ جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اصلاح مشکل ہے۔ جسمانی صحت کے اعتبار سے بھی دل کے علاج کی بہت ساری جدید شکلیں آ گئیں، دل کی نالی کو بدلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ دل ہی بدلنے کی کوششیں جاری ہیں، اس پر بہت سارا ریسرچ چل رہا ہے کہ انسان کے دل ہی کو ریپلیسمنٹ کیا جائے، جیسے گردے بدلے جا رہے ہیں، کلیجی بدلی جا رہی ہے، لیور کا باقاعدہ آپریشن ہو رہا ہے۔ اب جدید سائنس، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کسی آدمی کا کچھ حصہ جگر کا کاٹ کر، جس آدمی کا کچھ حصہ جگر کا خراب ہو گیا اسے نکال دیں، اور صحت مند آدمی کے صحت مند جگر کے ایک شاخ کو، ایک پیس کو کاٹ کر کے اس کی جگہ میں اس کا پیوند لگا دیں، تو بیمار آدمی کو بھی صحت مل جائے گی، اس کا جگر بھی صحیح ہو جائے گا، اور یہ لگائی ہوئی پیس اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ جیسے خون آدمی کو جسم میں چڑھایا جاتا ہے، ایک آدمی کا خون دوسرے آدمی کے جسم میں لگایا جاتا ہے، میچ ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، تو اس کے ذریعے سے اس کے خون میں ترقی ہو جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اب جگر اور لیور کی یہ چل رہی ہے، تو صحت مند آدمی جس کا شاخ کاٹا گیا اللہ تعالیٰ اسے بھر دیں گے،
وہ گوشت بنتا جائے گا، پھر سے اس کا لیور، اس کا جگر برابر سے بھر جائے گا، پورا ہو جائے گا۔ تو اس طرح میڈیکل سائنس ترقی کرتے 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 اب دل کو بدلنے کی کوشش میں ہے۔ پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا، پھر ادھر کا دل ادھر آ جائے گا، ادھر کا ادھر چلا جائے گا، اچھے کو برے کا، برے کو اچھے کا، اور کیا ہوگا اللہ بہتر جانے۔ لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں جتنا ہم خوبیوں کو بسانے کی کوشش کریں گے، اللہ رب العزت برائیوں سے اتنا اسے محفوظ رکھے۔ جہاں اسے ہم آوارہ اور آزاد چھوڑ دیں گے تو برائیاں اس کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ برائیاں اکٹھا ہوتے 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 ایک وقت ایسا آئے گا کہ پورا دل کالا ہو جائے گا، زنگ لگ جائے گا اس پر، اور آگے دل کے اندر کوئی حق بات، کوئی سچی بات، کوئی اچھی بات اس دل کے اندر داخل نہیں ہو سکے گی، اور دل اسے قبول نہیں کر پائے گا۔ تو اس لیے دل کی حفاظت کرنا اور دل کی جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں ان کا استعمال کرنا، یہ بے حد ضروری ہے۔ ایک بات درمیان میں یاد آ رہی ہے اسی سے متعلق، زمانے جاہلیت میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو آدمی بہت ذہین، بہت چالاک، بہت چست، ہر کام میں ایک دم کامیاب اور ایکٹیو، ایسے آدمی کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ اس آدمی کے سینے میں دو دل ہیں، دو دل ہونے کی وجہ سے یہ اتنا چالاک ہے، یہ اتنا چست ہے اور صحت مند ہے، اور اتنا کام کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، ادھر بھی ادھر بھی۔ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا، اور جو اس طرح کے صحت مند لوگ ہوتے تھے تو ان کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کے سینے میں دو دل ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس پر قرآن مجید کی آیت شریفہ نازل فرمائی، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ نے کسی ایک سینے کے اندر دو دل نہیں بنائے۔ اللہ کا نظام ایسا ہی ہے، نظام تخلیق ایسا ہی ہے کہ اللہ نے کسی کے ایک سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ صلاحیت کو بڑھاتے ہیں، اس کے اعضاء میں اضافہ نہیں ہوتا۔ کوئی ذہین اور چالاک ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ملی ہوئی اس کی ایک نعمت ہے، دل دو نہیں ہو سکتے۔ تو ایک ہی دل ہے، اسی ایک ہی دل کو سنبھالنا ہے، اسی ایک ہی دل کی خوبیوں کو استعمال کرنا ہے۔ مجھے جو اصل میں عرض کرنا ہے وہ یہ بات کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمدردی نام کی ایک چیز رکھی ہے، انسانی ہمدردی، انسانوں کے ساتھ مربت، انسانوں کے ساتھ حسن اخلاق، انسانوں کے ساتھ پیش آنے کا ایک طریقہ، اللہ رب العزت نے ایک وصف اس دل کے اندر رکھا ہے جو انسان کے اندر پائے جانے والی ایک خوبی ہے۔ اگر اس خوبی کا استعمال ہوتا رہے تو پھر وہ باقی رہتی ہے، اسے چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت رکھی، پرندوں میں اللہ رب العزت نے یہ چیز رکھی۔ ایک اور لمبی حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کے رحم و کرم کے اور اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کرنے کے 100 درجے، ان میں سے صرف ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی مخلوقات کے لیے عطا فرمایا۔ انسان بھی شامل ہیں، جانور بھی، پرندے بھی، درندے بھی، جس قدر کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، سمندری مخلوق، زمینی مخلوق، ان سب میں اللہ رب العزت نے اس ایک درجہ محبت اور نرمی کو پھیلا دیا، بانٹ دیا، تقسیم کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی کرتے ہیں، حتیٰ کہ درندے، شیر، چیتے، باغ، چیر پھاڑ کر کھا جانے والے درندے بھی اپنے اپنے بچوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں۔ یہ پوری ہمدردی اس 1% رحم کی تقسیم کا اثر ہے۔
اور باقی 99 جو اس کے حصے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے پاس اسے محفوظ رکھے ہیں، قیامت کے موقع پر اللہ تعالیٰ اس کا اثر اپنے بندوں کے ساتھ دکھائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دل میں پائے جانے والی خوبیوں میں سے ایک اہم خوبی ہے انسانی ہمدردی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جن اخلاق پر تربیت فرمائی ان میں سے ایک بہت بڑی اخلاقی خوبی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ ہے، نرمی کا معاملہ ہے، اپنی چیز کو دوسرے کے لیے قربان کرنا، اپنی ضرورت کو دوسرے کی ضرورت کے خاطر قربان کر دینا۔ قرآن مجید میں اس کا مضمون یوں بیان کیا گیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ لوگ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ کہ اس چیز کی ان کو سخت ضرورت ہے۔ مثلا عرب کی اس سرزمین میں 1450 سال پچھلے زمانے میں اگر ہم سوچیں، اب بھی عرب ملکوں کے اندر پانی کی تکلیف ہے، اب بھی ان کے یہاں پانی مہنگا ہے، پیٹرول سستا ہے نسبتاً، پانی کی تکلیف ہے، بہرحال بہت کچھ اس کے پیچھے وہ خرچ کرتے ہیں میٹھا اور اچھا صاف ستھرا پانی پینے کے لیے۔ تو اس زمانے میں جب کہ پانی کی اتنی سہولت نہیں تھی، پانی پر جنگیں کھڑی ہو جاتی تھیں، پانی پر صفیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہو جاتی تھیں۔ بلکہ درمیان میں ایک بات عرض کر دوں کہ صحابہ کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کر دینے کے بعد کسی موقع پر ایک سفر ہوا، اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، انصار اور مہاجر دونوں صحابہ موجود ہیں، بڑے بڑے اکابر صحابہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما، یہ سب موجود ہیں۔ دوران سفر کسی ایک جگہ پر پڑاؤ ہوا، رکنا ہوا، وہاں پانی کا ایک چھوٹا سا کنواں تھا۔ میں مثال کے لیے آپ سے بتا رہا ہوں، پانی کا ایک چھوٹا سا کنواں تھا۔ اب پانی سب کی ضرورت ہے، پانی کی قلت ہے، پریشانی ہے، تو ایک طرف سے ایک انصاری صحابی پانی لینے کے لیے آئے، دوسری طرف سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غلام پانی لینے کے لیے اسی کنویں پر پہنچا۔ دونوں کے پانی لینے میں بات چیت چل گئی، ہو سکتا ہے انہوں نے جلدی کرتے ہوئے پہلے پانی لینے کی کوشش کی، یا ہو سکتا ہے بڑی اور زیادہ مقدار میں پانی لینے کی کوشش کی، دوسرے نے ٹوکا، ان کو روکا کہ بھائی سب آپ ہی لے لیں گے تو دوسرے کیا کریں گے۔ اتنے پر بات چل گئی، انہوں نے ان کو جواب دیا، انہوں نے ان کو جواب دیا، باتوں میں تیزی آ گئی۔ سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سفر ہو رہا ہے، پانی کو میں بتا رہا ہوں آپ کو کیسی چیز ہے، کیسی نعمت ہے۔ 1450 سال پیچھے عرب کی زمین میں جا کر سوچیں، دونوں میں بات چل گئی، بات یہاں پر ختم بھی نہیں ہوئی۔ وہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، انہوں نے مہاجرین کو آواز دی کہ بھائی میری مدد کرو۔ جو انصاری صحابی تھے انہوں نے آواز دی، اعلان کیا کہ بھائی انصار میری مدد کے لیے آ جاؤ۔ دونوں طرف سے لوگ اکٹھا ہو گئے، اب صفیں بننے لگیں کہ چلو مقابلہ کر لیں۔ بات یہاں تک پہنچ گئی، اور سوء اتفاق کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ اس وقت موجود تھا وہاں، اس نے اس کا فائدہ اٹھانا چاہا، بھڑکا کر دے دیا، انصار کو اٹھا کر دے دیا کہ دیکھا جن لوگوں کی تم نے پرورش کی، جن کو سہارا دیا، جن کا ہاتھ پکڑا، جن کی مدد کی، وہ اپنی بستی اپنا گاؤں چھوڑ کر مدینے میں آئے ہیں، اس لیے ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ تجارت آدھی کر دی، بیویاں ہیں تو طلاق دے کر ان کو شادی کرا دیا، گھروں میں ٹھکانہ دے دیا، دکانوں میں جگہ دے دی۔ دیکھا کیا ہوا؟ عربی کا ایک محاورہ ہے بہت
بہت برا محاورہ ہے، لیکن اس نے یہ لفظ کہا، سیرت کی کتابوں میں ہے. دیکھو صورتحال کیا ہے تمہاری. سمن کلبک یاکلک، تم نے اپنے کتے کو اس لیے کھلایا تاکہ وہ کتا آگے چل کر تمہیں خود کھا جائے. کیا ہو رہا ہے دیکھو، بھڑکا دیا اس نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو حضور نے بلا کر دونوں کو ڈانٹا، نصیحت فرمائی. بہرحال یہ ایک سفر کا ایک اتفاقی واقعہ. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پانی اتنی اہم چیز ان کے پاس. پانی کے خاطر جنگیں، بہت ساری جنگیں ہو چکی. آج بھی اس کی صورتحال یہی ہے. جتنی ملٹریاں ایک دوسرے ملک پر حملہ کرتی ہیں، سب سے پہلے وہ یہ راستہ تلاش کرتی ہیں، پانی کا راستہ کہاں سے ملے گا، ان کو پڑاؤ اور ٹھکانہ کہاں سے. آپ جتنے بادشاہ گزرے ہیں، ان کی جتنی سلطنتیں گزری ہیں، خود ہمارے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، ان کو دیکھیے کہ انہوں نے کس جگہ پر اپنا پڑاؤ اور ٹھکانہ اختیار فرمایا. پانی کے بازو، کاویری کا گزر جہاں سے ہے. پانی کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا. اس پر جنگیں ہو جاتی تھیں. ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر فوری گرفت نہ ہوتی تو پھر مسلمانوں میں جنگ ہو جاتی، انصار و مہاجرین میں خون خرابہ ہو جاتا، اور درمیان میں بھڑکا کر دینے والی منافقوں کی آگ بھی موجود تھی، تو پھر کیا حال ہوتا. تو قرآن مجید یہ جو بیان کر رہا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کو سخت ضرورت ہوتی اس کی، لیکن پھر بھی اپنے بھائی کو ترجیح دیتے تھے. فضائل میں ایک واقعہ ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ ایک جنگ میں صحابہ، تین صحابہ شہادت کے قریب پہنچے ہوئے ہیں، پانی کی پیاس ان کو لگی ہوئی ہے، وہ پانی پوچھتے ہیں، ان کے قریب پیالہ لے جایا جاتا ہے تو پیچھے سے کراہنے کی آواز آتی ہے، اشارہ کرتے ہیں ان کو پہلے پلا دو. ان کے پاس پیالہ پہنچتا ہے تو ان سے پیچھے آواز آتی ہے کراہنے کی، وہ اشارہ کرتے ہیں ان کو پہلے پلا دو. ان کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ تیسرے صحابی شہید ہو جاتے ہیں. پلٹ کر دوسروں کے پاس آتے ہیں وہ بھی شہید، پلٹ کر پہلے کے پاس آتے ہیں وہ بھی شہید. سمجھ میں آتی ہے مثال؟ سن کر گزر جانے کی نہیں ہے. تعلیم حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالی حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے، آپ کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے. اس ترتیب کو صرف کانوں کی لذت کے لیے نہیں رکھا تھا، سمجھنے کے لیے، زندگی میں لانے، عمل کرنے کے لیے. لیکن یہ سب جگہ ایک معمول ہے، چلتا رہتا ہے، پڑھنے والے پڑھتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں. ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی اس قدر کیسے دوسرے کو ایثار کر سکتا ہے. پیاسے موت کو، شہید ہو جانے کو گوارا کرنا، لیکن اپنے بھائی کی ضرورت کو ترجیح دینا آسان کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے. مجھ جیسا کوئی کمزور ایمان والا آدمی ہوتا، ایک گھونٹ کم از کم، بھائی اس میں جتنا پانی مجھے چاہیے اتنا پانی نہیں پیوں گا، کم از کم ایک گھونٹ پی کر آپ کو دے، چلو آپ بھی لو. زیادہ سے زیادہ ہمارے ایثار کی شکل یہی ہو سکتی تھی کہ پہلا گھونٹ میں پی لوں، اپنے آپ کی حفاظت کر لوں، ان کو پھر بعد میں دے دوں. انصاری صحابہ کی تو مثالیں رہ گئیں، دنیا ان سے پھر پیش نہیں کر سکتی. جو انہوں نے ایثار، جو ترجیح، جو دوسروں کی ہمدردی اور غمخواری، اس کی جو مثالیں انہوں نے قائم کی، دنیا پھر پیش نہیں کر سکتی. اتنا آسان کام نہیں ہے. تو انسانی دل کی یہ ایک بہت بڑی خوبی والی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے کہ اس میں رحم ہے، اس میں نرمی ہے، اس میں ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ ہے کہ دوسروں کو ایثار کیا جائے، دوسروں کو ترجیح دی جائے، اپنی ضرورت سے زیادہ آگے والے کی ضرورت کو سوچا جائے. یہاں رک کر اس کا ایک تھوڑا سا دوسرا پہلو میں آپ کو بیان کروں. ہماری ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے، ایثار تو ہم کیا کرتے، الٹے ہمارے اندر ایک بہت بڑی خرابی والی بات یہ ہے کہ ہم فضول خرچی کو اپنے لیے کمال سمجھتے، فضول کو کمال سمجھتے.
جس چیز کی ویسی کوئی واقعی ضرورت نہیں ہے اس کے کرنے میں اتنا بڑا فائدہ بھی نہیں، نہ کرنے میں ایک ذرہ برابر نقصان بھی ہے. ایسی چیزیں بہت کرتے ہیں، اس پر اپنی دولت لٹاتے ہیں، اس پر اپنا پیسہ ختم کرتے ہیں، اور اس میں خرچ کرنے کو فخر کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے. میرا کالر تھوڑا اونچا ہوتا ہے، میری مونچھیں تھوڑی بڑی ہوتی ہیں. مونچھیں ہی نہیں ہیں تو کہاں سے بڑی کریں؟ یہ جذبہ، یہ چیز ایک مومن و مسلمان کی صفت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی چاشنی اور اس کی مٹھاس اور اس کی حلاوت محسوس کرنے کی 3 علامتیں ذکر فرمائیں. ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. 3 چیزیں ایسی ہیں جس کسی کے اندر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، 3 خوبیاں ایسی ہیں جس کسی کے اندر وہ پائی جائیں گی وہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا. اب یہ 3 ہیں تو اس کا مطلب یوں سمجھیے اس کے 3 درجے ہو جائیں گے. جس ایمان والے کے اندر ایک ایک خوبی آتی جائے گی، ایک ایک حلاوت کا درجہ اس کا اوپر جاتا جائے گا، ایک ایک پارٹ، ایک ایک حصہ اس کا اسے نصیب ہوتا جائے گا. تو ایک خوبی اندر پیدا ہو گئی تو سمجھو 33% اس کے اندر ایمان کی مٹھاس محسوس ہونی شروع ہوئی. دوسری بھی آ گئی 66% ہو گئی، تیسری بھی آ گئی 100% پوری ہو گئی. یہ 3 خوبیاں، ان میں سے ایک خوبی یہ بیان فرمائی ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند کرے جو چیز خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. جس طرح انسان آرام کی زندگی کو، راحت کی زندگی کو اور اچھی غذا کو، اچھا گھر، اچھا ٹھکانہ، اچھا مکان، اچھا کپڑا، اچھا بزنس، اچھی سواری، جس طرح ایک انسان اپنی ضرورت کے لیے جن چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی اچھا سمجھنے لگے، یہ اس کی ایمان کے زندہ رہنے اور اس کی مٹھاس اپنی زندگی میں محسوس کرنے کی علامت ہے. تو ہمارے اندر ایثار کا یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے تھا، سخاوت کا یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے تھا. الٹا ہم نے اسے تو اپنی جگہ دبا کر رکھ لیا، فضول خرچی والے معاملے کو ہم نے بہت اونچا اور آگے کر دیا. خاص طور پر ہماری شادی بیاہ، خوشی کا موقع ہے، زندگی میں ایک مرتبہ یہ موقع آتا ہے، اسی کے لیے تو سب کچھ کیا جاتا ہے. یہ سارے عنوانات ہمارے سامنے ہوتے ہیں. ایک شادی میں دین کی وہ پوری بربادی کر دی جاتی ہے جو سال ہر سال دینداری کو ہم نے جمع کرنے کی کوشش کی تھی. خوشی کا موقع ہے، خوشی میں سب کچھ جائز ہے. کس نے کہا کہ سب کچھ جائز ہے؟ خوشی ہی تو ایک ایسا موقع ہے جس میں امتحان ایمان کا اور دین کی آزمائش اور اس کا امتحان زیادہ ہوتا ہے. فضول خرچیاں میں تو اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پٹاخے اڑانا ایک تو مسلمان کی دور دور تک کوئی شان نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. گانا بجانا، مختلف قسم کی بیہودہ چیزوں کو اختیار کرنا، ہاں ایک سیشن کے لیے ایک ڈریس کوڈ، ہاں ایک ہی دن میں، اگر اب وہ ایک دن کی شادی ہو رہی ہے نا، ایک دن کی شادی، تو اس میں ایک ہی دن میں چونکہ ساری چیزوں کو اکٹھا کرنا ہے تو لال، پیلا، اجلا، کالا، یہ پورے کپڑے ایک ہی دن میں پہننے ہیں. الگ الگ سیشن ہیں ان کے. خیر چلیے، کپڑا تو بہرحال استعمال کی چیز ہے، آج نہیں تو پھر اس کے بعد بھی استعمال میں آئے گا، لیکن اس پر بھی اسراف جائز نہیں ہے. حدیثوں میں آتا ہے بستر میں اسراف ہے، بستر میں اسراف ہے. آدمی کا اپنے لیے کوئی بستر رکھنا جائز ہے، اس پر سوال نہیں ہوگا. آدمی کے اپنے گھر کے استعمال کے لیے بستر رکھنا جائز ہے، اس پر سوال نہیں ہوگا. آدمی کا اپنے مہمان کی خاطر بستر زائد رکھنا جائز ہے، اس پر سوال نہیں ہوگا. اس سے زیادہ بستر خواہ مخواہ رکھتا ہے تو یہ وبال ہے
اور بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شیطان کے لیے ہے، شیطان کے لیے ہے۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ کس وجہ سے اسے لیا جا رہا ہے، کس وجہ سے اسے استعمال کیا جا رہا ہے؟ آپ سوچیں گے عیسیٰ کا تو کیسا رہنا سو حضرت۔ سوچیے آپ، 2 آدمی گھر میں رہتے ہیں، 6 سے 7 بیڈ روم کا گھر ہے، کیا کام ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ آپ بتائیں۔ کوئی تو نیت ہوگی، آپ کا استعمال ہوگا، آپ کا 1 بیڈ روم معاف ہوا، چلو۔ بچے ہیں، بچوں کے لیے بیڈ روم معاف ہوا، چلو۔ ایک زائد رکھتے ہیں مہمان آنے جانے کے نیت سے کہ کوئی آئیں تو ان کو ہم اطمینان سے ان کا قیام کروا سکیں۔ ہاں، دینی مزاج ہے، دعوت سے نسبت ہے۔ بہت سارے ساتھی یہ نیت کرتے ہیں جماعتوں کے قیام کے لیے، مستورات کی جماعتیں آئیں گی ان کے قیام کے لیے ہم یہ سہولت کر رہے ہیں، چلو نیت اچھی ہے۔ یہ 6-7 بیڈ روم آپ کے لیے کیا ضرورت ہے؟ گھر میں 2 ہی بوڑھا بوڑھی رہتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، نہیں تیار ہوں گے تو انسان اپنی زندگی کو بھائی میں یہ صرف دینی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ مغربی تہذیب میں چلے جائیے، امریکہ چلے جائیے، کینیڈا چلے جائیے، UK میں چلے جائیے، یہاں کی رہنے والی آبادی، اس کا نام میں انگریزی کچھ اچھا نام ہے میں بھول رہا ہوں، وہ اپنی رہائش کو مختصر کرنے کی ایک تحریک چلا رہے ہیں، عادت ڈلوا رہے ہیں اس کی، بہت اچھا نام ہے اس کا انگریزی میں ذہن سے نکل رہا ہے۔ اپنے آپ کی زندگی کو مختصر کرو، اپنے استعمال کی چیزوں کو مختصر کرو۔ ان کے یہاں باقاعدہ اس پر محنت ہے، ذہن سازی ہے۔ آپ کتنا ہے اتنا کام کرو، آپ 1 آدمی ہیں تو 1 آدمی کی ضرورت کے خاطر یہ کام کرو۔ آپ کا بستر بھی ویسا ہی رہے گا، کمرہ بھی ویسا ہی رہے گا، استعمال کی چیزیں بھی ویسے رہیں گی۔ آپ وہاں کے مالز میں چلے جائیں تو ایسا سیکشن آپ کو وہاں ملتا ہے کھانے پینے کی چیزوں کا، 1 آدمی کے لیے کتنی ضرورت ہوتی ہے اتنے کے پیک آپ کو ملیں گے۔ 2 آدمی کے لیے کتنی ضرورت رہتی ہے، 2 آدمی کی مقدار کا پیک آپ کو تیار ملتا ہے، ریڈی ٹو ایٹ جسے کہتے ہیں، آدھا پونا پکا ہوا گھر میں لے جاؤ، گرم کر لو، کھا لو۔ یہاں آپ کو روٹی لینی ہے، پورے 7 سے 10 روٹیوں کا 1 پیک آپ کو ملے گا۔ میں اکیلا رہتا ہوں کمرے میں، میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں ہاسٹل میں رہتا ہوں، مجھے 1-2 روٹی کی ضرورت ہے، 10 کا پیکٹ لے کر میں کیا کروں گا؟ پھر فریج میں رکھوں گا، پھر اسے رکھ کر کھاؤں گا، اس کی حفاظت کی فکر کروں گا۔ مجھے 2 روٹی ایک وقت میں ضرورت ہے، 2 روٹی کا پیک مل جائے، بستر اتنا ہی، چیزیں اتنی ہی، کھانا پینا ہی اتنا۔ ہم اگر دین سے، اسلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی مبارک سیرت سے یہ بات کریں، یہ بہت پرانے زمانے کے باتیں بول رہی سو حضرت، یہ زمانے میں کیسا کرنے ہوتا ہے؟ کیا 4 بیڈ روم کا گھر نہیں لینا؟ یہ ہماری مینٹالٹی ہے، یہ سوچ ہے۔ اب وہاں سے یہ ہوا چلتی ہے تو اسٹائل ہے، نہیں بھائی، نیو جنریشن، یہ ترقی ہے، جدید زمانہ، یہ ہوا ادھر کی چلے گی تو مانیں گے، غروب سے ہوا آئی تو اثر کرے گی، شروق سے ہوا چلے گی تو نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے۔ خیر، میں اپنی بات کو سمیٹ لوں، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ فضول خرچی پر اتر آئے، چلو کھانا کھایا کم از کم کھا لیا، کپڑا پہنا کم از کم استعمال کر لیا، پٹاخے میں کیا ملا؟ آگ جلا کر خاکستر کر دینے میں کیا ملا؟ جس آگ کو رات کے وقت میں بجھانے کا حضور نے حکم دیا، اس آگ کو رات کے وقت میں جلایا جاتا ہے۔ بھئی کہیں تمہیں جلا کر ختم نہ کر، اللہ نے حفاظت فرمائی ہے، کہیں کوئی حادثہ پیش آئے تب پتہ چلے گا مسلمانوں کو، دلہا دلہن ہی کو اگر ان کے کپڑوں میں چنگاری لگ جائے کیا کرو گے؟ جس دلہا دلہن کی آمد اور ان کے استقبال، ان کے ویلکم میں آپ یہ پٹاخے پھوڑتے ہیں، راکٹ اڑاتے ہیں، انار کلیاں جلاتے ہیں، خدا نہ خواستہ اس کی ایک چنگاری ان کے لباس میں، ان کے کپڑوں میں چپک گئی، پھر کیا کرو گے؟
ایک چند دن پہلے ایک ویڈیو نظر سے گزرا، پتہ نہیں کہاں کا ہے، باہر کسی ملک کا ہوگا شاید، دلہا دلہن کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے اس پہ اتارا جا رہا ہے، یعنی جہاں ان کی دعوت ہو رہی ہے وہاں کے میدان میں ہیلی کاپٹر اتاری جا رہی ہے، اترنے سے بالکل قریب اس کی کوئی ٹیکنیکل خرابی ہوئی، ہیلی کاپٹر پلٹ گیا، دیکھتے ہی دیکھتے آن کے آن میں آگ لگ گئی اس پہ، لوگ پورے کھڑے ہو کر چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکے، وہ ہیلی کاپٹر جل گیا۔ کون آ رہے تھے اس میں؟ دلہا دلہن، شاید میرے فون میں محفوظ ہے، میں نے عمدن اسے رکھا ہے، عبرت والی چیز ہے، عبرت والی چیز ہے، وہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے اس سے بحث نہیں، انسان ہے، حرکت سے کیا نقصان ہوا وہ دیکھیں، مسلمانوں کے ہوش کھلنے ہیں، ان کے کان کھلنے ہیں، ان کے دماغ کھلنے ہیں، ایثار ہم کیا کرتے، افسوس کہ ہم فضول خرچی میں لگے ہوئے ہیں، جس وقت جن حالات میں ہم ڈوب رہے ہیں، قومیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑ رہی ہیں، پیسہ ایک ایک روپیہ ہمارے لیے قیمتی ہے، اس وقت آج ہم اپنے پیسے کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ دل کی خوبیوں کو اجاگر کرنے سے بات چلی تھی، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیاں ہمارے دلوں کے اندر رکھی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی خوبی بحیثیت انسان بھی، بحیثیت مومن و مسلمان بھی، وہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ رکھنا کہ مجھ سے کسی کو فائدہ پہنچے۔ دیکھیے میں فرد کے کام کا نہیں ہوں، میں فرد پوری امت کے کام کا، پورے معاشرے کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے فرد بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ یہ ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ میرے اور آپ کے دل میں عام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں انسان بھی ہوں اور میں مسلمان بھی ہوں، میں انسان بھی ہوں میں مسلمان بھی ہوں، اس لیے میرے دل کا جذبہ بہت زیادہ ہونا چاہیے، ہمدردی میرے اندر زیادہ آنا چاہیے۔ بھائیو، بہت درد کے ساتھ یہ بات عرض کرنا پڑتا ہے، اپنے پیسے کو اس طرح فضول میں، حرام میں، گناہ میں، خلاف شریعت میں، ناجائز چیزوں میں ہرگز مت استعمال کرو، اس میں ایک تو پیسہ بھی چلا جائے گا، دوسرا گناہ بھی ہمارے سر پر آ جائے گا، تیسرا قیامت کے موقع پر اللہ تعالیٰ اگر پکڑ فرما لے پھر اس کے جواب دینے، چھٹکارا پانے کے لیے کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اسے محفوظ کرو، اسے رکھو، اس کی حفاظت کرو، اس کے صحیح استعمال کی جگہ تلاش کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں گے، آپ کی نیت کی بنیاد پر یہ صحیح جگہ استعمال ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے، سامنے والے کی بھی بھلائی ہوگی، قوم و ملت کی بھی ترقی ہوگی۔ انشاءاللہ کسی موقع پر اس عنوان پر آپ سے کھل کر بات کی جائے گی کہ اس وقت مسلمانوں کو کیا ضرورت بہت زیادہ ہے۔ شہر میسور میں، میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آپ اچھی طرح بتا دیں شہر میسور میں کوئی مسلمانوں کی آج تک یونیورسٹی بن سکی؟ جس چیز کی ہمیں واقعی دنیا کے اسباب کے اعتبار سے ضرورت تھی ہم نے قائم کی۔ کوئی ایسا بڑا زبردست انجینئرنگ کالج ہمارے پاس ہے؟ حجاب کا مسئلہ آتا ہے تو ہم اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اپنا نظام کہاں رہا؟ بھئی غیر مسلم اس پر ہمیں ٹوکنے والے ہوئے، تمہاری تعداد اتنی بڑی ہے، تمہارے مقابلے میں سکھ بالکل کم تعداد میں، تمہارے مقابلے میں براہمن بالکل کم تعداد میں ہیں، تمہارے مقابلے میں دوسری قومیں ہندوستان کے اندر بالکل کم فیصد میں رہتی ہیں، ان کی یونیورسٹیاں ہیں، ان کے کالج ہیں، ان کا فلاں ہیں، ان کے ہاسپٹلز ہیں، ان کی یہ سہولتیں ہیں۔ مسلمان صحیح عدد و شمار کے اعتبار سے 18% مانا جا رہا ہے، 20 سے زیادہ ہمارا اپنا اندازہ، بڑوں کا اندازہ یہ ہے تحقیق کرنے والوں کا 30% سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں ہیں۔ میسور کے بارے میں ایک معتبر صاحب نے ایک بات بتائی، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت زیادہ ہو رہا ہے، صرف اتنی بات بتا رہا ہوں، یہ خامخواہ بھیک مانگنے والے جو پیشہ ور بھیکاری ہیں، ان کو جو یہاں کے میسور کے مسلمان جو دیتے ہیں روپیہ 2 روپیہ، 1 لاکھ روپے سے زیادہ روزانہ خرچ ہوتا ہے مسلمانوں کا، 1 لاکھ روپے سے زیادہ پیسہ ایسے خامخواہ کے عادی اور پیشہ ور
اور پروفیشنل بھکاریوں کے ہاتھ میں جاتا ہے، جبکہ وہ مالدار بھی ہوں گے پیچھے. ان کے آٹو ہیں جو کرائے پر چلتے ہیں، ان کے گھر ہیں جو کرائے پر دیے جاتے ہیں، ان کے بینک بیلنس ہیں. ایک بھکاری خاتون کا انتقال ہوا میسور میں، اس کے بستر کے نیچے لاکھوں روپے دستیاب ہوئے. میسور میں ہوا ہے. آپ کو اندازہ کرنا چاہیے. میں اس سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، مسلمان اپنے حلال کمائی کو، قیمتی پیسے کو قیمتی جگہوں میں، ضرورت کی جگہوں میں اس کا استعمال کریں، اس کا غلط استعمال نہ کریں. دل میں ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ رکھیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ نرمی، ہمدردی کا جذبہ رکھے. ایک مسلمان کو اگر کوئی تکلیف اور آفت آتی ہے، زمینی آفت، آسمانی آفت، اللہ کی طرف سے آزمائش یا پھر وارانہ فسادات یا خود کی کوئی مصیبت، قرضوں میں ڈوب گیا، پریشانی کا شکار ہو گیا، بزنس میں نقصان ہو گیا، بیماری کا شکار ہو کر ہسپتالوں کی نظر ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں ایک دوسرے انسانوں کے ساتھ پیش آتی ہیں. ہمیں ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ اپنے اس جمع شدہ پیسے سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. دل کی اس نعمت کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے. اللہ نے یہ خوبی ہمارے دلوں میں رکھی ہے، ہمیں اس خوبی کو باقی رکھنا چاہیے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ انسانی ہمدردی سے بھرے. اللہ رب العزت دلوں کی درستی اور اس کی سختی سے حفاظت فرمائے. پیسے کے فضول اور اس کے ناجائز استعمال سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.